کہ ایک صحابی تھا حضور کا، اس کا ظاہر نام تھا، وہ دیہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے۔ ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا۔ جب آپ کا کوئی گوڑا دوست ہو، بڑا جانی اور جگری، جس سے آپ بڑے فرینگ ہو، تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں، تو آج میں نے ہاتھ رکھے ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا، تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں۔ تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیٹھا تھا، حضور پیچھے سے گئے، چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں، حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں، بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا، اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے میاں صاحب یاد آئے، لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں، میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا۔ حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتے تھے۔ تو نام کوئی اور تھا، حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، او دو ہاتھوں والے، نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا۔ ایک دن کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ذوالیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے، کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا؟ نام اس طرح پڑا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے، حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو، قافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو۔ پھر قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی شے گم ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی، کسی کا جوتا گرا ہوتا، کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی، کسی کا کوئی برتن گرا ہوتا، تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بڑی کشتی کو۔ تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے؟ اللہ اکبر، نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ ایک قافلے میں بچھڑ گئے، پیچھے رہتے تھے، بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا، اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا، سن لو ذرا۔ شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دی، اور وہ آگے آگے چلتا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو۔ وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے۔ جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو، آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے،
کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈرٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پانچ گانا سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام
اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے، تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو، اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا۔ اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی، یہ خوبیاں ہونی چاہیے: چے باید مردرا تبے بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانے بے تابے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے، وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے۔ اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو۔ یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں اسلام کی روح کے مطابق پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے۔ یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا۔ اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے، بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو، تمہارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں۔ اس وقتوں میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اس وقت پوری اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں پہ خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو کہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا قومیں دنیا پہ پاتی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو قومیں اجتماعی زیادتی کرتی ہیں، اجتماعی ظلم کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی سستی کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قومیں اجتماعی غلطی پہ ہوتی ہیں،
تو ان کی اجتماعی غلطیوں کی سزا انہیں دنیا پر ہی ملتی ہے کہ ذلت میں، نقبت میں، رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو ہم نے پیش ہونا ہے وہ اپنے اعمال نامے ذاتی لے کے پیش ہونا ہے. تو اس لیے کاش کہ اجتماعی نظم ایسا پیدا ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنے اعمال نامے لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو ہم ان کی صحت کے لیے کوشش کر لیں، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اسلام کی دہلیز پہ رکھ دینا اور اپنی گردن کو جھکا دینا. یہ اسلام کا معنی ہے. ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں، اور کلچر بھی ہمارا اپنی خواہش کا ہو، کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں، جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں، اور ہم مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں. جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے، نماز بھی وہیں رکھ کے، دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. تو وہ میاں جو نماز پڑھی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں. وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا دین چلتا ہوتا تو ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی، اس کا مکر و فریب بھی چلتا رہتا، اس کا سب کچھ چلتا رہتا اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہتا. لیکن اسے پتا تھا کہ دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ بلال کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا. دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کا نظم قبول کرنے اور اسلام کا طرز حیات اختیار کرنا پڑے گا. تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو پھر حضور کا دیا ہوا سارا نظام ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے. تو مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت حضور کے لائے ہوئے نظم کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا. صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے، سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑھی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے. ہماری رسوم و رواج بھی بدلنی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے، ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے، ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق طے ہوں. تو پھر اسلام کے حقیقی ثمرات ہمیں ملیں گے. ہمارا کاروبار، ہمارا نظم، ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو تو پھر ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصے دار ہمیں بھی بنائے، ممبر و محراب کے دیگر ذمہ داران کو بھی بنائے کہ وہ ایک اجتماعی نظم قائم کرنے میں کامیاب ہوں. سب سے پہلی اس کی ضرورت تعلیم و تعلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ممبر و محراب کے وارثوں کا اور وہ جو مسند نشین لوگ ہیں ان کا اپنا فہم دینی ناقص ہے، یعنی اپنا شعور دین ہی کامل نہیں ہے. تو جب ان کا اپنا فہم دین ہی ناقص ہوگا تو یہ کس طرح پھر ایک اجتماعی نظم کے ذریعے اسلام کی حقیقی شکل اور صورت پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس طرح کا کوئی نظم پیدا ہو کہ شعور کی دولت سے ہم اسلام کی جو حقیقی تھیوری ہے اور اسلام کا حقیقی جو مزاج ہے اس سے پہلے ذمہ داران کو آگاہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کوشش اور جد و جہد کے نتیجے کے اندر ایک خوبصورت نظم پیدا ہو سکے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ کے دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہم سب کا مقسوم کرے، اور جب تک جئیں حضور کے غلام بن کے جئیں، اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں آئے. سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، آخری لمحے جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اگر آخری لمحے یہ مقصود ہاتھ میں آ گیا اور یہ مقصد نصیب ہو گیا تو پھر مرنا بھی تحفۃ المومن بن جاتا ہے. نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے. خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی.
پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر، خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، سوچیں اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے، بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں پوری کر کے جانی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات کے۔ کہا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، چونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب موت بھی نہیں، اب ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَرَضِیتُم، جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، ہمیں جنت مل گئی، محلات و قصور مل گئے۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں، سب سے آخر میں، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا ہے اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے، جو اس سے تھوڑا سا پہلے آئے گا اس کو برآمدے میں ملی، جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں۔ بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے، وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا لک ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی جا سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، اب جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے، چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا۔ لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، دنیا سے، بخاری کی روایت، 10 گنا جگہ، یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں، اور اس کو 10 سے ضرب دے، اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو، میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو، پھاٹے شخص کو ملے گی۔ پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید گنج شکر، داتا گنج بخش علی اجویری، شیخ احمد مجدد الف ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع۔ جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا، کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو محویت،
اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں. مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے, مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے, سوچوں میں آوارگی آنے پائے. یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کالا معاذ اللہ. جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے, اس سے بھی پردہ کر لیا. جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں, تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے. اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ 7 دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں. اللہ تالے پگھلا دیتا ہے, دروازے کھلنے لگتے ہیں, قفل گرنے لگتے ہیں. جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل, کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا. اس کے ہو کے تو دیکھو, اس کے بن کے تو دیکھو. تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخروئی تمہیں ملے گی. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو. صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے. تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے, حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے. لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے. پھر جنازے کا بتاتے. پھر اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا. تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے, بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے. اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے. یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے, جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے, یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو. حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے. تو پھر جنازہ لایا جاتا, حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے. تو یہ ابتدا کی بات ہے. تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے. تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرحانے بیٹھے تھے. تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے. روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے. تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا, یہ میرا غلام ہے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا, میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا, کرے اینا کا, حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. صرف اس کے ساتھ نہیں, آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا, اس کے ساتھ نرمی کروں گا. تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے, اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے, تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہو گئی. اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے. کاروبار بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچوں کے مسائل بھی ہیں, بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے. لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے. میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے, ہمارے باطن ستھرے کر دے, ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے, ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے, حسد سے, حقد سے, بغض سے, کینے سے, نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے, اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے. یہ دعا کیجئے گا, اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے, اس کا کوئی مقصد ہو. ساری زندگی یوں ہی
جو ہے وہ گزر نہ جائے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے, کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد تو نہیں, یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے. صبح اپنی بل سے نکلتی ہے, رزق اکٹھا کرتی ہے, خود کھاتی ہے, بچوں کو کھلاتی ہے, موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے, کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی. اور یہی کام انسان کا ہو, صبح کام پہ نکل گیا, شام آ گیا, سو گیا, چلا گیا, تو پھر کیا فائدہ, اشرف المخلوقات کا ہے. تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے, ہم مقصد کی زندگی گزاریں, با مقصد ہماری حیات مستعار ہو. اور وہ با مقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاریں, انسانیت کی خدمت کریں. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے, تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اپنی پناہوں میں رکھے. جان دکھاں